اللہ نے جن جن بھائیوں کو مکہ مدینہ دکھایا، اللہ سب کو ہر سال دکھائے اپنے خرچے پر اور آداب کے ساتھ، وہیں موویاں شوویاں نہ ہوں۔ نبی کے روزے پر جا رہے ہو موویاں بنوا رہے ہیں، اور روزے رسول پر جا رہے ہو کہہ رہے ہیں ذرا میری مووی بنا، وہ کیا ادب ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، نبی علیہ السلام اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میرا مجھے سلام کرے، میں اس کو جواب دوں، اور یہ سامنے والے سے کہ اس اینگل سے تصویر لیں، اس اینگل سے تصویر لیں۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ گستاخیاں لے کر آتے ہیں، اور لو جی حاجی صاحب، اب کہتے ہیں میرے نام کے سامنے لفظ حاجی لازمی لکھنا، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیسا ہے۔ ادب، آہستہ قدم، نیچے نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہیں۔ وہاں تو انسان سانس بھی اگر اونچی آواز سے لے تو اہل دل کہتے ہیں یہ بھی گستاخی ہے، سانس بھی روک کر انسان لے آہستہ آواز سے، وہ ادب کا مقام ہے۔ تو وہاں بے چینی ہوتی اللہ والوں کو۔ مفتی شفیع صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام صاحب، اللہ موجودہ علماء کی قدر نصیب فرمائے، فوت ہو جاتے پھر کہتے بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو حضرت ارشاد فرماتے اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ہمارے والد صاحب کبھی بھی مواجہ شریف کا معنی روزے رسول کے سامنے بالکل سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ ستون کی اوٹ میں اور آڑ میں نبی علیہ السلام کے روزے مبارک کو دیکھتے تھے، کہ ہمت نہیں ہوتی ایسا نہ ہو کہ سامنے چلا جاؤں، کوئی گستاخی آ جائے نقصان نہ کر جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں، تو یہ دیکھیں ہے ایمان والا، کامل ایمان والا، صحابی جیسا ایمان کس کا ہوگا امت میں بھائی نبیوں کے بعد؟ تو ہے کامل ایمان والا، لیکن نبی کی محبت کا حال تو دیکھیں، یہ بے چینی ہے۔ اور بیت اللہ کی محبت، جب انسان حج عمرہ کرنے بعد یہاں سے شروع کی تھی میں نے، بیت اللہ جس نے دیکھا ہے جب وہ واپس گھر آتا ہے تو اس کو ہر وقت بیت اللہ یاد آتا ہے، ہر وقت بیت اللہ یاد۔ غلاف کعبہ قسم تجھ کو رب کعبہ کی، تجھے جو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے، تو ہر وقت بیت اللہ کو دیکھتا ہے۔ اور چند دن تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، ہر وقت بیت اللہ سامنے، ہر وقت بیت اللہ سامنے، تو یہ بے چینی، کڑنا، تو ایمان الگ چیز ہے، اطمینان الگ چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو بڑا مضبوط ہے، صرف اطمینان کے لیے ایک اور مجھے شوق ہے کہ میں اس طرح مری ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ ہوتا ہوا دیکھوں۔ اللہ والے ہیں نا، عبادت کرتے فخر نہیں کرتے، بلکہ عبادت کرتے روتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے، روتے تھے اور استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں جب گشت کر کے واپس آؤ استغفار کیا کرو۔ کیوں؟ عبادت کیے، فخر نہیں کرنا۔ اس میں بہت نقصان ہم نے کیا، بہت عظیم عبادت تھی، اب اس پر استغفار کریں تاکہ اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اپنے بارگاہ میں سے قبول فرمائے۔ تو والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اہل ایمان، اللہ کے بندے، عباد الرحمن، نیک صفت انسان، اہل دل، خلوص دل سے جن کے دل پر ہیں، اخلاص کے نور سے جن کے دل منور ہیں، وہ اللہ کے نام جب کچھ دیتے ہیں، دیتے ہوئے بھی ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے۔ ہم تو دیتے ہوئے اپنی قوم کی بہن اور بیٹیوں کی تصویریں کھینچتے ہیں کہ یہ دیکھو میں اس کو 1000 روپے دے رہا ہوں، تیرے منہ پر اللہ جوتے مارے، تیری بیٹی اس طرح ہے، تیری ماں اس طرح ہے، اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ تیری ماں کی تصویریں بنائیں کہ دیکھو یہ بکھارن کیا دل پہ گزرے گی، یہ بھی تو کسی کی ماں ہے، یہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اللہ والے آتے ہیں گھر میں راشن دے کر چلے جاتے ہیں، لائن پر نہیں کھڑا کرتے ہیں اللہ والے۔ یہ تو ہم نے کیا ہے، بھیڑیا کا روپ اپنایا ہوا ہے، اللہ والوں کے لباس میں بھیڑیوں والا طریقہ اپنایا ہوا ہے، لائن میں کھڑا کرتے قوم کی بچیوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے جو بندے ہیں، خاص میرے بندے وہ ہیں جب میرے نام پر دیتے ہیں میں ان کے دل کے حال اور کیفیت کو جانتا ہوں۔ وقلوبہم وجلہ، دیتے ہوئے تھر تھر ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ رد نہ کر دینا۔ تبھی تو کہتے ما قدرنا حق قدرک وما حققنا حق عبادک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا،
جس طرح عبادت کرنی تھی ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے۔ اللہ والے تو وہ ہیں، بھول گیا غالباً بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور اللہ والے تھے، وہ رات کو جب سوتے اور اٹھتے بیدار ہوتے اندھیرے میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہ کہیں میری بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بندر اور خنزیر تو نہیں بنا دیا۔ اتنے بڑے اللہ والے، لیکن ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میری بداعمالیوں کی وجہ سے، ہم تو بھائی اللہ عافیت کا معاملہ کرے۔ تو یہ دیکھیں دل ایمان تقوی طہارت کے نور سے منور روشن اور معطر ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ بے چینی ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ بے ایمانی ہے؟ نہیں، ایمان تو بھرا ہوا ہے دل میں، لیکن یہ بے اطمینانی ہے، اور یہ بے اطمینانی اللہ کو پسند ہے۔ لہذا کسی چیز پر مطمئن نہ ہونا ایمان ہونے کے ساتھ یہ بے ایمانی کی دلیل نہیں، یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ مجھے آپ کی ذات پر کیوں اعتماد نہیں ہے؟ نمرود سے میں نے مناظرہ ہی اس بات پر کیا ہے کہ الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور میرا رب مارتا ہے۔ آگے خود اللہ تعالیٰ کو جواب بھی تو یہی دیا کہ قال بلا، اللہ کیوں ایمان نہیں ہے؟ آپ کی ذات پر میرا ایمان نہیں، لیکن دل میرا مطمئن ہو جائے۔ گل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اللہ نے اب آگے بات فرمائی، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اچھا میرے خلیل ایسے کریں 4 پرندے لے لیں، فصرہن الیک، اور بعضوں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ کاٹو۔ بعضوں نے ترجمہ کہ ان کو اپنے پاس مانوس کرو، پالو تھوڑا سا تاکہ تمہیں دیکھیں، تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، عادت بن جائیں، تمہارے ساتھ عادی ہو جائیں۔ فصرہن الیک، کہ آپ ان کو اپنے ساتھ کیا کر لیں؟ آپ ان کو اپنے ساتھ عادی کر دیں۔ پھر کیا کریں؟ پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کاٹنا ہے۔ پھر آپ نے ان کو پہاڑ پر، 4 پہاڑ تھے، بعضوں نے تعداد زیادہ بتائی، بس ان کو کیا ہے؟ کاٹنا ہے، اور ان کو کیا پیس کرنا ہے، ان کا قیمہ بنانا ہے۔ وہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان کا قیمہ بنانا ہے، قیمہ بنا کر مکس کرنا ہے۔ 4 پرندے لیے، وہ پرندے کون سے میں بتاتا ہوں۔ 4 پرندے لے لیے، کاٹ دیا، چاروں کو کاٹا، سب کو مکس کر دیا، سب کا قیمہ بنا دیا، چاروں پرندوں کو آپس میں ان کا قیمہ بنا دیا۔ اب قیمہ بنا کر 4 پہاڑ ہیں، ایک حصہ ادھر رکھا، ایک حصہ اس پہاڑ پر، ایک تیسرے پر، ایک چوتھے پر، الگ الگ رکھ لیے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، پھر آپ ان کو پکاریں۔ کٹے ہوئے پرندے ہیں، قیمہ بنا ہوا ہے، بالوں پر ہر قسم کی چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب ان کو ثم ادعوهن، اب ان کو آپ کیا کریں؟ پکاریں۔ ثم یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ثم ادعوهن، پکاریں ان کو۔ تفسیروں کے اندر یہ بات ملتی ہے، مفسرین نے یہ 4 جو پرندے ہیں ان کی تعیین کی، ہر ایک نے اپنے اپنے علمی اعتبار سے، کہ 4 پرندے کون کون سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے پرندہ مرغ ہے، دوسرا کوا، تیسرا حمامہ یعنی کبوتر، اور چوتھا مور۔ یہ 4 پرندے علماء فرماتے یہ لیے انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کیا؟ ذبح کیا اور ان کو الگ الگ کیا، ان کے پھر جو ہے نا وہ مکس جو قیمہ تھا ان کا 4 پہاڑوں پر الگ الگ ڈال دیا۔ ثم ادعوهن، اللہ نے فرمایا ان کو پکارو۔ اب انہوں نے پکارا، پرندوں کے نام لے کر نہیں پکارا۔ تفسیروں میں آتا ہے انہوں نے ایتھا العظام المتلزقہ واللحوم المتفرقہ والعروق المتقطعہ، اے الگ الگ ہڈیوں اور گوشتوں اور کٹی ہوئی رگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا کرو؟ اجتمعی، تم سب کے سب دوبارہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یرد اللہ فیکن ارواحکن، اللہ تعالیٰ تم میں تمہاری روح ڈال دے تو تم دوبارہ اکٹھی ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز لگائی جس کا میں نے خلاصہ ذکر کیا، اب وہ 4 پرندے مثال کے طور پر پہلے انہوں نے آواز لگائی مرغے کو، آؤ بھائی مرغے ادھر آ جاؤ، آواز انہوں نے تو لگائی ہڈیوں کی۔ اب یہ کہ ہوا میں ہڈیاں آئیں، ہڈیوں پر گوشت لگا، گوشت پر پھر کیا ہے؟ بال وغیرہ آئے، چونچے لگیں، سر لگا، ساری چیزیں آئیں، اور یہ 4 کے 4 پرندے اللہ فرماتے تم پکارو، روح میں ڈالوں گا، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب علماء نے یہاں ایک اور نقطہ بتایا کہ یأتینک سعیا، بھائی پرندے کا کام اڑنا ہوتا ہے،
تو یہ ہوتا کہ بھائی یأتینک طائرن، کہ آپ کے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے. بھائی آپ جو کبوتر اگر کسی نے پالے ہوں تو وہ کبوتر کو اشارہ کرتے تو کبوتر دوڑتا ہوا آتا ہے، اڑتا ہوا آتا ہے، اڑتا ہوا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم کرتے کہ تم اڑتے ہوئے آؤ تو ایسا نہیں، فضا کے اندر دوسرے پرندوں کے ساتھ مکس ہو جاتے، خلط ملط ہو جاتا معاملہ، مکس ہو جاتا معاملہ. اس لیے اللہ نے بڑی احتیاط اور مہارت سے اللہ نے ان کو حکم دیا ان پرندوں کو کہ تم نے چل کر جانا ہے، دوڑ کر جانا ہے، اڑ کر نہیں جانا، تاکہ میرے ابراہیم کے سامنے منظر نامہ بالکل صاف ہو. وہ دوڑتے ہوئے آئے، سمجھ گئے. اور چار طرف سے، چار پہاڑوں پر رکھا تھا نا، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا دوسرا، پہلے سور میں تو ساری خلق خدا ختم ہو جائے گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو چاروں سمتوں سے لوگ اٹھیں گے، مردے اپنی قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے نکلیں گے، چاروں اطراف سے آئیں گے. اس لیے ان چار پرندوں کا انتخاب کیا بتانے کے لیے، جس طرح چار سمتوں سے پرندے آئے، کل قیامت کو بھی دنیا کے چار کونے، چاروں سمتوں سے مردے اٹھتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضری دیں گے. اچھا، چار پرندوں میں بعض علماء بلکہ اکثریت نے ان کا نام لیا ہے کہ مرغا ہو گیا، کوا ہو گیا، اسی طریقے سے کبوتر ہو گیا اور مور. ان چار کی وجہ کیا ہے کہ ان چار کی صفات انسانوں میں پائی جاتی ہیں زیادہ. اور اس میں اہل دل جو تصوف والے وہ بھی اس میں عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں مرغا اس میں شہوت زیادہ ہے. اب بتانے کی کیا ضرورت ہے، مرغا کے اندر خواہش زیادہ ہے، وہ مجمع کو نہیں دیکھتا، بس جہاں بھی اس کا دل چاہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. تو مرغے میں یہ چیز ہے. اور انسان بھی جب اپنی خواہش کی غلامی میں آتا ہے پھر وہ شریعت کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے بس مرد مرد سے زنا کرے، مرد مرد سے شادی کرے. یہ صفت جب انسان کے اندر کامل درجے کی آتی، بس وہ کہتے ہیں میں نے خواہش پوری کرنی ہے، مرد مرد سے کیا ہے زنا کرے اور کیا ہے شادی کرے. یا یہ ہے کہ باہر والوں کی طرح، ایک تو سٹیپ یہ لگ گیا، اسی طرح باہر والوں کی طرح خواہش پوری کرنے، سامنے ماں آئے، بہن آئے، بیٹی آئے، منہ کالا کرو، خواہش پوری کرو. وہ نظام ہمارے اور آپ پر مسلط کر رہے ہیں. دوسری چیز کوا، اس میں حرص بہت ہے، لالچ بہت ہے. اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی جب نہیں مانتا، شریعت پر نہیں چلتا، ہر وقت لالچ، پوری زندگی ایسی گزر جاتی. لالچ کے چکر میں قوم کی بیٹی کو فروخت کر دیتے ہیں، لالچ کے چکر میں ملک کے سودے ہوتے ہیں، لالچ کے چکر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قومی اجتماعی ہوتی ہے، لیکن صرف اپنے عہدے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہے نیلام عام کر دی جاتی، جس سے عام پبلک فائدہ نہیں اٹھاتی. لالچ کے چکر میں خود انسان آ کر اپنے ایمان کا سودا کر کے کہیں شیعہ بنتا ہے، کہیں قادیانی بنتا ہے، کہیں رافضی بنتا ہے، کہیں کچھ بنتا ہے، پیسوں کے چکر میں. لالچ ایسی گندی بلا ہے. لالچ کے چکر میں انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جی پبلک آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، ان کو ڈیل کرنی ہے، لہذا بعد میں نماز پڑھ لوں گا. بعض تو ایسے ساتھی ہیں میرے علم کے اعتبار سے جو اس علاقے کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سیٹ ہمیں کہتے ہیں نماز کے لیے نہ جاؤ، رات کو اکٹھی نماز پڑھ لینا. لالچ اتنی گندی چیز ہے، کوے کے اندر یہ چیز ہے. اور اسی سے ملتی جلتی کیا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی اس سے زیادہ ہے، وہ کبوتر کے اندر وہ کیا ہے دنیا کی محبت. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت میں آ کر انسان کیا ہے رب کو نہیں دیکھتا، صرف وہ سب کو دیکھتا ہے، مجمع کو دیکھتا ہے کہ دنیا والے جو کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے. باپ کی قبر اگر میں نے پکی نہیں کی دنیا والے کیا کہیں گے، تیجا نہیں کھلایا دنیا والے کیا کہیں گے، 40واں ہو گیا تو اگر ان لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا دنیا والے کیا کہیں گے. بس اسی دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے انسان. چوتھی چیز مور، اس میں تکبر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مور کو ناچتے ہوئے، وہ کیا ہے جب اپنے پنکھ اور اپنے پر کھولتی ہے تو کہتی ہے میں بیوٹی کوئین ہوں، خوبصورت ملکہ رانی ہوں. اور وہ اپنے کو دیکھ کر پھر ناچتی ہے، ہلتی جلتی ہے بہت دیر تک، لیکن ذرا سی اس کی نگاہ اپنے پاؤں پر پڑتے ہیں تو وہ کیا ہے مرجھا جاتی ہے. کہا یہ حال ہے
جب انسان کے پاس پیسہ، عہدہ، منصب، حسن، خوبصورتی، یہ چیزیں جب انسان میں آتی ہیں تو انسان تکبر کرتا ہے، تکبر کے اعلیٰ منازل طے کرتا ہے. لیکن جہاں یہ چیزیں نکلتی ہیں، یعنی ہوا نکل جاتی ہے اس کی، مرجھائی آ جاتی، وہ جھریاں آ جاتی ہیں چہرے پر، اور وہ بال جن بالوں کو یہ بکھیرا کرتی تھی، ہاں جن بالوں کو کیا ہے، وہ جن بالوں کا اسیر لوگوں کو بنایا کرتی تھی، اب ان بالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب وہ کیا ہے کہتی ہے کہ بھائی بیٹا میں تو اب تقوی طہارت والی زندگی ہے. وہ کسی نے سچ کہا تھا نا، وہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ پہلے اپنے بالوں کو دکھاتی تھی تو لوگ اس پر سمرقند اور بخارا جیسے علاقے قربان کرتے تھے. اب بڑھاپے میں بال اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اسی طرح وہ حسن ختم ہو گیا، جریاں چہرے پر آ گئی، اب کوئی آلو بخارا بھی قربان نہیں کرتا. یہ ہے تکبر، کہ انسان اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، مال کی وجہ سے. غریب کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں غریبوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کے بچے اعلیٰ بہترین جگہوں میں پڑھتے ہیں، بہترین پانی، اور غریب کا بچہ جن کے ٹیکس سے تم پلتے ہو، جن کے ٹیکس کی وجہ سے تمہارے بچے پڑھائیاں کرتے ہیں، ان غریبوں کو صاف پانی میسر نہیں، ان غریبوں کے لیے پلے گراؤنڈ میسر نہیں، ان غریبوں کے لیے وہ اسکول اور تعلیمی ادارے وہاں فری تعلیم میسر نہیں. ایجوکیشن کا حال برا ہو جاتا ہے.